اہم خبریں ہیں بہت، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا بکے بنا کے اہم خبروں کو دے دیں۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سید عباس اراغچی جو وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا گیا ہے کیونکہ لبنان میں جنگ بندی ہو چکی ہے، اور اب اس پہ بالکل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے، ہر قسم کی میری ٹائم جو وہاں پہ ٹریفک ہے اس کے لیے کھل گئی ہے، اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہیز اناؤنسڈ دیٹ دی اسٹریٹ آف ہارمز فلی اوپن اینڈ ریڈی فار فل پیسج۔ تھینک یو، یہ تھینک یو انہوں نے کس کو کہا ہے؟ تھینک یو انہوں نے کہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جو ایران کے دورے پہ ہیں، اور اس وقت جتنی بھی بیہائنڈ دا سین ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جو ڈیل پہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ عاصم منیر صاحب کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان کی وہاں موجودگی کے دوران لبنان کی جنگ بندی ہوئی، موجودگی کے دوران آبنائے ہرمز کھلی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بیان دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر آئی ہے کہ ایکسیوس امریکن بہت بڑی کمپنی ہے، نیوز آرگنائزیشن ہے، اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے $20 بلین کیش ایران کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ یورینیم انرچڈ یورینیم جو ایران میں پڑا ہے اس کو لینے کے بدلے میں۔ تو یہ بھی بات اب آپ سمجھ رہے ہیں کس کس ایشوز پہ بات ہو رہی ہے۔ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو بڑی اہم خبر یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈیل جو فائنل ہو رہی ہے، جو ہماری آج کی ٹاپ سٹوری بھی ہوگی، اس کے مطابق اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز گر چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رائٹرز نے ہماری اس خبر کی آج پھر تصدیق کر دی ہے، جس میں یہ تھا کہ پاکستان کے فائٹر جیٹس نے ایران کے وفد کو پروٹیکشن دی اپنے حفاظتی حصار میں، ایران سے لے کے یہاں آئے اور یہاں سے لے کے واپس ایران گئے۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری کا ڈیل فائنل، ایران امریکہ ڈیل فائنل ہونے میں کیا کیا عناصر اس کی رکاوٹ تھے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے خالد المعینہ صاحب، سعودی صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، جدہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور واشنگٹن ڈی سی سے گیتی آرا انیس نے ہمیں جوائن کیا، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ خالد صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ابھی سعودی عربیہ کے دورے پہ تھے، پھر قطر گئے، وہاں سے ترکیہ گئے۔ یہ فرمائیے گا، یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے جس میں ڈیل کے فائنل ہونے کی بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پوسٹ وار سچویشن اور اسٹریٹجک الائنسز ڈسکس ہو رہے ہیں، اس میں یہ دورہ کتنا اہم ہے وزیر اعظم پاکستان کا سعودی عربیہ کا؟ فرسٹ آف آل دونوں ملک کے کافی بڑا دور ہے، یعنی سعودی عربیہ واز موسٹ افیکٹڈ۔ جیسے آپ جانتے ہیں جب یہ ہنگامہ شروع ہوا اور اٹیک آن ایران بائی USA اینڈ آف کورس ان کے ماسٹر اسرائیل، تو پورے ریجن میں افیکٹ ہوا۔ سعودی عرب نے بہت کوشش کیا یہ جنگ نہ کوئی ٹینشن ہو، لیکن انفارچونیٹلی ڈیورنگ دی ان کے جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے عمان کے ساتھ، عمان انٹرمیڈیٹری تھا، یہ ہو گئے۔ ناؤ دیٹ از ہسٹری۔ اب دا وے فارورڈ، آگے جانے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ پاکستان کا دور جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اینڈ ایون سعودی عربیہ از پلئنگ اے بگ رول بیہائنڈ دا سینز آلسو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لبنان کے اور اسرائیل کی جو سیز فائر میں یہاں کے کافی بڑا کردار تھا۔ سو آئی تھنک اٹ ول گو اہیڈ، لیکن دونوں سائڈز امریکن اینڈ آپ کے یہ ایران، دے شوڈ آلسو بی فلیکسیبل۔ ایک ضدی ہے، ایک کوشش کر رہا کہ ہم ورلڈ پاور ہیں، نو بڈی از اے ورلڈ پاور دیز ڈیز، تو لیٹس ہوپ اینڈ پرے۔ لیکن دونوں کا جو کردار ہے، دونوں جو کر رہے ہیں، آئی تھنک اٹس ویری کمنڈیبل۔ آپ نے ابھی فرمایا جو ایران کے حوالے سے اور ریجن کے حوالے سے، سعودی عرب کا بھی آپ نے ذکر کیا، بیہائنڈ دا سین بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اور وہاں کے حکمرانوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اس جنگ کے دوران، جو ایران پہ جوابی حملہ نہیں کیا، جس سے یہ جنگ محدود رہی ہے۔ ایک تو اس پہ تھوڑا فرمائیں، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کی بات ہوئی ہے کل، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوسٹ وار سینیریو ہے اس میں عالم اسلام کے درمیان جو ایک کشمکش ہے دونوں مسالک کی وجہ سے،
وہ اس میں کمی آئے گی, بہتری آئے گی, اور اب بہتر طریقے سے مسلمان ممالک آپس میں رہ سکیں گے جنگ کے بعد؟ میرے خیال میں جو ہوا ہے یہاں, ایک تو سعودی عرب نے کافی ریسٹرینٹ رکھا. جب یعنی انفارچونیٹلی وہ لوور گلف سٹیٹس میں انہوں نے بم پھینکا, میسائلز پھینکے, لیکن انفارچونیٹلی سعودی عرب میں جب پھینکا انہوں نے کہا کہ یہ امریکن اونڈ ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ارامکو اینڈ آل آئل انسٹالیشنز آر ٹوٹلی 100% owned by Saudis, managed by Saudis. نہ کوئی وہاں گورے ہیں نہ کوئی یہ ہیں باہر کے لوگ. That was a big mistake ایران نے کیا. ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان لاسٹ 2-3 ایئرس سے سعودی انیشیٹو میں ایمبیسی کھل گئی. پھر وہ یہاں سے ڈیفنس منسٹر گئے, خامنائی سے ملے, لوگ جا رہے ہیں حج کے جو فیسلٹیز کر رہے ہیں ایرانیوں کے لیے. اینڈ آئی ایم اسپیکنگ ٹو ایز این اینالسٹ, کافی اپروچز بلڈنگ بریجز کے پروگرامز تھے. یہ جو ہوا گڑبڑ اور انہوں نے سعودی عربیہ کو انوالو کیا, اٹ واز ویری بیڈ. اور ریسٹرینٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ویک ہیں, کمزور ہے. اٹ واز ناٹ بیکاز آف کمزوری. خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب جنگ میں آ جاتا تو دوسرے اسٹیٹس بھی آ جاتے تھے. تو لارجر گڈ کے لیے یہ سعودی عرب نے روکا اور کوشش کر رہے ہیں. بالکل. میں خالد صاحب آپ کی دوبارہ آتا ہوں, میں ایک سوال بہت ضروری ہے, لیکن گیتیارہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ نے ہرمز کھل گئی, ایک بڑی بنیادی شرط تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور دوسری طرف لبنان میں جنگ بندی بھی ہو گئی ہے جس پہ خالد صاحب نے ابھی بتایا کہ سعودی عرب کا بڑا اہم رول ہے اور پاکستان کا بھی ہے. تو آپ بتائیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں اور وہاں پہ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ پبلک اوپینین بھی بتائیں اور پولیٹیکل اوپینین جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی. جی ابصار صاحب, یہ جو جنگ ہے یہ اس کا تو نام ہی جو یہاں پہ لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ان نیسیسری اور وار آف چوزنگ ہے. یہ امریکنز کی جو میجورٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس جنگ سے, ہمیں کسی قسم کا تھریٹ ہی نہیں تھا. تو یہ بات میں تو نہیں کہہ رہی, یہاں کے بہت آفیشلز جنہوں نے بیچ میں ریزائن بھی کیا بڑی اہم پوسٹ سے, انہوں نے بھی بعد میں یہی کہا کہ ہم نے تو چھوڑا ہی اس لیے کہ ہمارا کیا لینا دینا تھا. تو یہ ایک بالکل ڈیولپ ہوا ہوا ایک نیریٹو یہاں پر امریکنز کی بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اس کو ایک تو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس جنگ کو ایران کے ساتھ. یہ ایک حماقت تھی, یہ بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے. اور میں نہیں کہہ رہی کہ تو ہلری کلنٹن آن ریکارڈ بھی کہہ چکی ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہر سال ہی آ جاتے ہیں جب بھی کوئی نیا صدر آتا ہے اسرائیل سے اٹھ کے کہ جی آپ چلیں 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 جنگ کریں, وہاں پہ ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہ بھی میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی دودھ کے تلے میں, لیکن یہ تو ایک بہت ہی بڑے مسئلے میں پھنس گئے یہاں پر جا کے, کیونکہ یہاں پہ ان کو وہ سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے جو عراق وار شروع ہونے سے پہلے تھی. اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے, اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی فورن کسی جو جیسے کہتے ہیں مفادات ہیں ان کو سیف گارڈ کر رہے ہیں, خود جو ہیں کانگریس میں بیٹھے ہوئے لوگ. گیتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پہ اسرائیل کا انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم ہو رہا ہے. بڑی بڑی آوازیں ہیں میڈیا کی اور سوسائٹی کی, کانگریس میں بھی, جو اب اس بات کو کویسچن کر رہی ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو کیوں چلا رہا ہے. آپ اس کا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کا جتنا انفلوئنس ہے امریکن پالیٹکس پہ, ان کی تجارت پہ, ان کے تمام سیاست پہ, وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے دوسرے ملکوں کے لیے؟ دیکھیں حمزہ صاحب, ایک تو ان کی بہت ہی, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہی تھی کہ ان کی اتنی لمبی ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ, وہ روتھشائلڈ سے شروع ہوتی ہے اور کتنی انویسٹمنٹس ان کی اوور دا ایئرز اور سینچریز رہی ہیں. تو ان کی ظاہر ہے کہ ہر کونے میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ان کا ہمدرد ضرور بیٹھا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن جہاں تک کانگریس کی بات ہے, جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جواب دے ہیں پبلک کو, وہ دے آر ان ہاٹ واٹرز ناؤ, کیونکہ لوگوں کی اب اس پہ نظر ہے. اب جو ریسنٹ پولز آئے ہیں CNN نے بھی دیے ہیں, اس میں ریپبلکنس کی بہت بڑی تعداد جو کہ 50 ایئر سے نیچے جو جو بڑی بیس تھی ووٹر کی صدر ٹرمپ کے لیے, ان لوگوں میں ایک لمبی تعداد ایسی ہے, بڑی تعداد ایسی ہے جو اب 40% سے اوپر جو کہ دے آر اگینسٹ
اسرائیلی گورنمنٹ, اور دوسری طرف ڈیموکریٹس میں یہ 55% تک جا رہا ہے. یہ انہرڈ آف ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہاں پر لوگ عام اب کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی گورنمنٹ کو گالیاں دے سکتے ہیں, ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں اپنے صدر کو, لیکن ایک فورن گورنمنٹ ہے جس پہ اگر آپ تنقید بھی کر دیں تو آپ کینسل ہو جاتے ہیں, آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. تو یہ کس قسم کا جبر ہے جس میں آپ نے امریکنز کو جکڑ رکھا ہے؟ تو یہ ایک ویکننگ ہے باقاعدہ, اور ایک ویو ہے پوری جو نظر آ رہی ہے امریکہ میں اس وقت. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حالت یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں 2028 کے الیکشنز کے لیے, انہیں یہ لگ رہا ہے, آن ریکارڈ ہے, کہ اگر ہم نے اپنی الائنس یہی رکھی کہ ہمارے لیے اسرائیل بہت امپورٹنٹ ہے, دین ویل لوز دا کیمپین اینڈ ویل لوز دی الیکشن. تو یہ وہ باتیں نہیں ہے کہ پہلے ان کا آشیرواد ضروری تھا, اس وقت ان سے ڈسٹنس ضروری ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا ہے ہائی لیول, اس سے آنے والے دنوں میں یہ خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ اگر یہ پلان اور خطے کو وہ لوگ کنسولیڈیٹ کریں گے اور دونوں طرف سے دے ول بی فیئر میٹنگ, اور ایران بھی اوپنلی آ کے کہیں گے کہ نان انٹرفیئرنس ریلیشنز اور ہر قسم کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو ٹھیک کلیئر کرے, تو میرے خیال میں دے ول بی, بیکاز آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ڈز ناٹ وانٹ اینی کانفلکٹ. کتنے لوگ کا نقصان ہوا, کتنے لوگ مر گئے, بزنس از ایٹ اسٹینڈ اسٹل, میری ٹائم شپنگ, ایئر لائنز, ابھی حج بھی آ رہا ہے 26 تاریخ کو نیکسٹ منتھ, سمجھے. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز. ہم چاہتے ہیں کہ سب کلیئر ہو جائیں اور ہمارے ایریا میں فورن انٹرفیئرنس نہیں آوے. لیکن ایک اور جیسے کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم, وہ نتنیاہو ہے. اب اس پر بھی زور, اور ابھی ٹرمپ نے ان پر میرے خیال میں زور ڈالا کہ 10 دن تک سیز فائر کرو, لیکن ہم اس زائنسٹ پر کبھی بھروسہ نہیں رکھتے ہیں.